آج 12 ربیع الاول منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ تعالی سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ بس آپ نے مانگنا کامل یقین سے ہے کہ اللہ دینے پر قادر ہے۔ آج جو مجرب وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ فوری طور پر ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، ہر بیماری سے پریشانی سے نجات دلاتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ حضور کی ولادت کا مہینہ ہے اور آج 12 ربیع الاول حضور کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ اگر آپ ربیع الاول کے پہلے 11 دنوں میں رب کریم کو راضی نہ کر سکے تو آج 12 ربیع الاول کے اس مبارک دن کو لاپرواہی میں مت گزارنا۔ آج کے دن اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، مبعوث کیا، تو آپ خود سوچیں کہ آج کا دن کتنا بابرکت ہے۔ آج مانگ لو جو مانگنا چاہتے ہو، آج رب کریم جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ آج کا ہر مسئلہ، ہر پریشانی پیسے سے شروع ہوتی ہے اور پیسے پر ہی ختم ہوتی ہے۔ گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں تو پیسے کی وجہ سے، کاروبار بند ہیں تو پیسے کی وجہ سے، گھر میں سکون نام کی چیز نہیں، پیسے کی کمی ہے، میاں بیوی میں لڑائی ہے تو پیسے کی وجہ سے، ہر طرح کا مسئلہ پیسے سے شروع ہوتا ہے اور پیسے پر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ آج 12 ربیع الاول کے دن کی برکت سے اس وظیفے کو پڑھنے سے اللہ رزق اور دولت کے خزانے کھول دیتا ہے۔ آسمان سے فرشتے زمین پر آتے ہیں اور آپ کی مانگی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ جو ساری عمر نہ مل سکا آج 12 ربیع الاول منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا، اور یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ جو بندہ اس موقع کی قدر کرتا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اللہ آسانیاں پیدا فرماتا ہے، بن مانگے ہر حاجت کو پورا فرما لیتا ہے۔ بعض اوقات وظیفہ پڑھنے کے بعد کئی مہینوں کئی دنوں تک فائدہ ہی نہیں ہوتا اور بندہ مایوس ہو جاتا ہے کہ میں تو وظیفہ پڑھتا ہوں، تسبیحات بھی پڑھتا ہوں، لیکن میرے تو حالات بدلنے کا نام تک نہیں لیتے۔ آپ نے بالکل بھی دل چھوٹا نہیں کرنا۔ آج 12 ربیع الاول منگل کے دن قبولیت کا دن ہے۔ آج کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، اور آج جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں یہ فقیری سے نکال کر بادشاہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر کوئی سڑک پر مانگنے والا بیکاری فقیر بھی یہ وظیفہ پڑھے گا تو اللہ بادشاہی عطا فرمائے گا۔ آج ہاتھ پھیلا کر اللہ سے مانگے، اللہ ہر دعا قبول فرمائے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ بعض اوقات بندہ یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اس وظیفے پر اللہ رب العزت اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کی نظر کرم ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات وظیفہ پڑھتے دوران دل کو تسکین مل جاتی ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی مقدر ہو جاتی ہے، جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا آج لاپرواہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ آج اللہ سے نہیں مانگو گے تو کب مانگو گے؟ آج اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے۔ آج اللہ بن مانگے عطا فرمائے گا۔ آپ نے یہ وظیفہ آج لازمی پڑھنا ہے۔ پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ چاہیں صبح فجر نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ رات 9 10 11 بجے تک پڑھ لیں۔ آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے، سونے سے پہلے ضرور کرنا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ابھی سب کام چھوڑ کر یہ چھوٹا سا وظیفہ کر لو۔ جس کام کو انسانی عقل کہتی ہے یہ کام ہو نہیں سکتا، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے، آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ تو آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 12 ربیع الاول منگل کے دن اس بابرکت دن میں آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، اپنے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 یا 7 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، ہم صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے، اس لیے کوشش کریں کہ ہمیشہ درود ابراہیمی ہی پڑھا جائے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود شریف آپ نے صرف اور صرف ایک بار پڑھنا ہے۔
جیسے ہی آپ نے دروشی پڑھ لیا، دروشی پڑھنے کے فوری بعد آپ نے اپنے جائز مقصد، جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت، ہر انسان کا مقصد الگ ہے۔ آج آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں۔ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لیں۔ آپ بہت سی کوشش کی، لوگوں کی منت سماجت کی، لیکن پھر بھی آپ کو نوکری نہیں مل رہی، تو آج بہترین نوکری کے لیے پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلد از جلد نوکری عطا فرما دیں گے، جاب عطا فرما دیں گے۔ من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ جس کی جو بھی حاجت، جو بھی مقصد، جو بھی خواہش ہے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر لیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ یا ربنا کا وظیفہ ہے۔ یا ربنا، رب کو پکارنے کا، رب سے تعلق بنانے کا، رب کو مخاطب کرنے کا ایک ایسا وظیفہ ہے جسے پڑھنے کے بعد آپ مستجاب الدعوات بن جاتے ہیں۔ یعنی کہ آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگتے ہیں، رب کریم کی ذات آپ کے نصیب میں لکھ دیتی ہے۔ اگر آپ اللہ سے ایک ہاتھ سے مانگتے ہیں تو وہ دوسرے ہاتھ میں آپ کو مل جاتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو آج 12 ربیع الاول کو یا ربنا پڑھنا پڑے گا۔ آپ نے یا ربنا کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا، دھیان سے سمجھیے گا۔ یا ربنا ایک بار ہو گیا، یا ربنا 2 بار ہو گیا، یا ربنا 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا ربنا کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لینا ہے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لینا ہے۔ جس طرح آپ کو آسانی ہو، آپ نے صرف اور صرف یا ربنا کو 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے 11 بار یا ربنا پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اور یہ یا ربنا وہ کلمات ہیں جسے پڑھتے دوران اگر آپ کا جسم لرز جائے، آپ کو یوں محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے قبولیت ہو چکی، سمجھ لیجئے کہ آپ کی سنی گئی، سمجھ لیجئے کہ تقدیر بدل چکی ہے۔ صرف 11 بار یا ربنا پڑھ کر آپ نے اللہ کو راضی کر لیا۔ اب اللہ سے انعامات لینے کا وقت ہے، اب اللہ کریم سے اپنی من پسند حاجات کو پوری کروا دینے کا وقت ہے۔ اب آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا شرطیہ اور خاص عمل ہے۔ آپ نے ایک ایسی دعا پڑھنی ہے جو بندہ 12 ربیع الاول منگل کے دن اس دعا کو پڑھ لیتا ہے اور رب کو راضی کر لیتا ہے۔ یہ دعا عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ اس دعا کو اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظمت برکت حاصل ہے کہ اللہ نے اس دعا کو عرش الہی پر اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ اس دعا کو پڑھتا ہے پھر ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگتا ہے، اللہ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتے ہیں، ہر مراد کو پورا فرما دیتے ہیں، ہر خواہش کو پورا فرما دیتے ہیں، ہر مصیبت سے جان چھڑا دیتے ہیں۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے، اللہ سے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہ بخشوا لیتا ہے، وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اور آج 12 ربیع الاول منگل کے دن سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ پڑھنے سے تقدیر کے فیصلے ہو جائیں گے۔ آپ نے کیسے پڑھنا، توجہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، ایک بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، 2 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ 1-2 دفعہ جب آپ یہ کلمات پڑھیں گے آپ کو پڑھنے آ جائیں گے اور آسان بھی لگیں گے۔ آج 12 ربیع الاول منگل کے دن جس گھر میں یہ ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ گھر اسی سال ارب پتی بن جاتا ہے۔ آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے اور مکمل 100 بار پڑھنا ہے، اور نہ ہی کم کرنا ہے اور نہ ہی اس سے زیادہ پڑھنا ہے۔ یہ عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی دعا آج تک جس نے پڑھی اللہ نے ہر مقصد میں کامیاب کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ دعا پڑھ کر جو بھی مانگو گے مل کر رہتا ہے، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کر رہتا ہے۔
सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह की एक तस्बीह पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने आज का तीसरा और आखिरी वजीफा पढ़ना है। ये वजीफा अल्लाह के शुक्र का वजीफा है, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है। अल्लाह फरमाता है जो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करता है मैं उसके माल में, जान में, इज्जत आबरू में बरकतें वसाअतें अता फरमा देता हूँ, और जो बंदा मेरी नाशुक्री करता है मैं उससे नेमतें छीन लेता हूँ। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की तमाम नेमतों का शुक्र चाहिए कि तमाम नेमतों पर शुक्र करना चाहिए। वो रिज़्क हो, चाहे नेमत दौलत की हो, चाहे वो नेमत सुकून की हो, बरकत हो। इसलिए आपने 12 रबीउल अव्वल मंगल के दिन तीसरे और आखिरी नंबर पर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ना है। कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन एक बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन दो बार हो गया। इसी तरह से आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, जैसे आपको आसानी लगे पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 21 बार पढ़ना है। हमारे दोनों कंधों पर फरिश्ते मौजूद होते हैं जो नेकी और बदी के फरिश्ते हैं। एक फरिश्ता नेकियां लिखता है, एक फरिश्ता गुनाहों को, बदियों को लिखता है। जब कोई इंसान ये वजीफा पढ़ता है तो दोनों फरिश्ते अपने अमाल में नेकी का फरिश्ता, बदी का फरिश्ता अल्लाह के जिक्र को लिखता है, और जब अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं आपके नाम अमाल को पेश किया जाता है। अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे फरिश्तों आज इस बंदे के अमाल में क्या है, तो फरिश्ते फरमाते हैं कि आज आपके इस बंदे ने ये जिक्र किया है, कुरान मजीद की तिलावत की है, अल्लाह के नाम को पढ़ा है, इस कुरानी ऐत को पढ़ा है। अल्लाह फरमाता है कि मैं इस बंदे से राजी हो जाऊं, इस बंदे की हर हाजत को पूरा कर दूं। फरिश्ते जमीन पर आते हैं और आपकी हर हाजत को पूरा करके चले जाते हैं। हमारा इस दुनिया में आने का वाहिद मकसद अल्लाह को राजी करना है, अल्लाह के हबीब को राजी करना है। और आज 12 रबीउल अव्वल हुजूर की विलादत के दिन ये 3 अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लो, अल्लाह को राजी कर लो, अल्लाह को मना लो। जब अल्लाह राजी हो जाएगा फिर आपकी आखिरत भी आसान हो जाएगी और दुनिया भी आसान हो जाएगी। आपने किस बार अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़कर आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही दुरूद शरीफ जो आपने शुरू में पढ़ा वही पढ़ना है, उतनी मिकदार में पढ़ना है। मुकम्मल वजीफा इसी तरीके से, इसी तरतीब से करना है। अब वजीफा तो मुकम्मल हो चुका, अब दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांगे। आपकी जो हाजात, जो ख्वाहिशात, जो मकासद हैं सबको अल्लाह के हुजूर पेश कर दें। इस वजीफे की बरकत से अल्लाह आपको हर मकसद में कामयाब कर देगा इंशाअल्लाह ताला। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना, आप लोगों का सुनना कबूल फरमाए, आपको कामयाबियां अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।